سردیاں آنے سے پہلے ہی سارے بنچیوں نے اپنے لیے بہت مضبوط گھونسلے بنا رکھے تھے۔ گوری کوی اور کالو کوے کا گھر بہت بڑا تھا۔ انہوں نے اس دفعہ بہت محنت کی اور اپنے لیے اتنا شاندار گھر بنا لیا۔ اسی جنگل میں ایک بیمار چڑیا کا بھی گھونسلہ تھا۔ بیماری کی وجہ سے چڑیا اپنے لیے نیا گھونسلہ نہ بنا سکی اور اس کا پرانا گھونسلہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اگر یہ میرا گھونسلہ ان سردیوں میں ٹوٹ گیا تو میں کدھر جاؤں گی؟ بارشوں کا موسم بھی شروع ہونے والا ہے۔ مجھے تو اس جنگل کا کوئی بنچی بھی اپنے گھر میں پناہ نہیں دے گا، میں تو یہ اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ یہ بات سوچ کر وہ چڑیا بہت پریشان رہتی۔ چڑیا کے گھونسلے کے ساتھ گوری کوی اور کالو کوے کا بھی گھونسلہ تھا، لیکن وہ کبھی بھی چڑیا کی مدد نہ کرتے۔ دیکھیں کالو جی کتنے مزے سے اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ نہیں کرتی اپنے لیے نیا گھونسلہ ہی بنا لے۔ ارے گوری وہ چڑیا بہت بیمار رہتی ہے، اگر وہ بیمار نہ ہوتی تو وہ بھی اپنے لیے ضرور نیا گھونسلہ بنا لیتی۔ ارے بس کریں کالو جی، کھانے کی دفعہ وہ بیمار نہیں ہوتی اور کام کی دفعہ بیمار ہو جاتی ہے، یہ چڑیا تو ہے ہی کم چورنی۔ گوری کوی تو اس چڑیا کی بیماری کا بھی بہت مذاق بناتی اور ہر وقت اس چڑیا کو تنگ کرنے میں لگی رہتی۔ ایک رات بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ اس چڑیا کا گھونسلہ اس بارش کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ بہت زیادہ سردی تھی، اس لیے اس چڑیا نے گوری کوی اور کالو کوے سے مدد مانگی۔ گوری بہن پلیز دروازہ کھول دے، باہر بہت ٹھنڈ ہے، میں تو پہلے ہی بہت بیمار رہتی ہوں، اس ٹھنڈ کی وجہ سے میں تو اور بیمار ہو جاؤں گی۔ گوری کوی نے چڑیا کی مدد نہ کی اور اس نے چڑیا کے لیے اپنا دروازہ نہ کھولا۔ چڑیا ادھر ہی بیٹھے رونے لگی۔ چڑیا کو روتے دیکھ کر پاس ہی ایک درخت نے چڑیا کو آواز لگائی۔ ارے نازک چڑیا، ادھر دیکھو، کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہارا گھر ٹوٹ گیا ہے؟ تم اس وجہ سے پریشان ہو؟ ہاں درخت جی، میرا گھر ٹوٹ گیا ہے، میرے پاس رہنے کے لیے تو گھر ہی نہیں ہے، اوپر سے اتنی ٹھنڈ ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، میں اسی وجہ سے تو بہت پریشان ہوں۔ گوری بہن سے مدد مانگنے آئی لیکن گوری نے میری مدد نہیں کی۔ ارے نازک چڑیا، تم میری جڑ میں دیکھو، ادھر بہت بڑا گھر بنا ہوا ہے، تم اس میں آ جاؤ، ادھر تو پانی آنے کا بھی خطرہ نہیں ہے اور سردی کا بھی۔ پھر چڑیا نے جب اس درخت کی جڑ میں دیکھا تو ادھر بہت بڑا گھر بنا ہوا تھا۔ چڑیا فوراً سے اس گھر میں چلی گئی۔ چڑیا اس گھر میں داخل ہو کر بہت خوش ہو گئی۔ وہ گھر تو واقعی ہی بہت بڑا بنا ہوا تھا۔ اس گھر میں نہ تو بارش کا پتہ چل رہا تھا اور نہ ہی سردی کا، لیکن باہر بہت زیادہ طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ طوفان کی وجہ سے گوری کوی اور کالو کوے کا گھونسلہ ٹوٹ کر زمین پہ گر گیا۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ہمارا گھونسلہ ہی ٹوٹ گیا ہے، باہر تو بہت زیادہ سردی ہے کالو جی، اب ہم اس ٹھنڈ میں کدھر جائیں گے؟ نازک چڑیا درخت کی جڑ میں بیٹھی گوری کوی کی اور کالو کوے کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اسے ان دونوں پر بہت ترس آیا۔ پھر نازک چڑیا نے گوری کوی اور کالو کوے کو آواز لگائی۔ ارے گوری بہن، آپ اس درخت کی جڑ میں آ جائیں، یہ گھر بہت اچھا بنا ہوا ہے، میں تو کب سے ادھر بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے نہ تو بارش کا پتہ چل رہا ہے اور نہ ہی سردی کا۔ ارے گوری، مجھے تو یہ نازک چڑیا کی آواز لگ رہی ہے، لیکن مجھے چڑیا کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ گوری کہیں یہ ہمارا وہم تو نہیں ہے؟ ارے نہیں کالو جی، یہ
कालुक चिड़िया सामने दरख्त की जड़ में बैठी हमें बुला रही है। चलें कालू जी, उस चिड़िया की तरफ ही चलते हैं। और फिर ऐसे गोरी कवि और कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होकर उस चिड़िया के पास चले गए। चिड़िया, गोरी कव्वी और कालू कौवा बहुत दिन उस दरख्त की जड़ में ठहरे। जब सर्दियां खत्म हो गई तो फिर उन्होंने अपने लिए नए घर बनाए। इस कहानी से हमें भी ये सीख मिलती है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।